السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو سی ایس ایس کنسلٹنٹ سی ایس ایس ایٹ ہوم۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 24 ہے، جو کہ ہے 3 جون پلین اور ماؤنٹ بیٹن پلین۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ 3 جون پلین یا ماؤنٹ بیٹن پلین کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، ان شارٹ کہ اس پلین کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس کے بعد ماؤنٹ بیٹن تھے وہ انڈیا کب پہنچے، اس کو کنونس کرنے کے لیے کیا طریقہ اپنایا گیا کانگریس کی طرف سے، اور وہ انڈیا جب آئے تو وہ برٹش سے کیا ہدایت لے کے پہنچے تھے، اور 3 جون پلین کی مین ریکمنڈیشن کیا تھی، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نے امیڈیٹلی 3 جون پلین کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، لیکن بعد میں پھر ان کو مسلم لیگ کو مجبوراً 3 جون پلین کو ایکسیپٹ کرنا پڑا تھا۔ اور آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ 3 جون پلین کا رزلٹ کیا نکلا۔ تو مزید وقت ضائع نہیں کرتے ہیں، آتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ 3 جون پلین کا بیک گراؤنڈ ڈسکس کریں گے، اور یہ وقت ہے جب کیبنٹ مشن پیش کیا گیا تھا۔ اس لاسٹ لیکچر میں ہم نے کیبنٹ مشن کو ڈسکس کیا تھا، اب ہم کیبنٹ مشن جب برٹش نے بنا لیا تھا اس کے بعد کے حالات کو ڈسکس کر کے ہم 3 جون پلین تک پہنچیں گے۔ تو بیک گراؤنڈ ڈسکس کرتے ہیں۔ آفٹر کیبنٹ مشن 1946 neither Congress nor Muslim League accepted this plan. Later both of them accepted this plan to take part in the interim government. ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیبنٹ مشن پیراگراف 8 کے تحت وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی کانسیٹ لینے کا پابند نہیں تھا، بلکہ ان کو برٹش سے یہ ہدایت جاری کی گئی تھی جو پیراگراف نمبر 8 میں واضح طور پہ لکھی گئی تھی اس مشن میں، کہ اگر کوئی پارٹی آپ سے اتفاق نہیں کرتی تو آپ اس کو چھوڑ کے جو پارٹی آپ کے ساتھ اتفاق کر لے آپ اس کے ساتھ مل کے برٹش کے لیے سب کانٹیننٹ کے لیے آپ انٹرم گورنمنٹ بنائیں تاکہ ہم پاور ٹرانسفر کر سکیں۔ تو پہلے تو کانگریس اور مسلم لیگ دونوں ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، برٹش کو کانگریس کو گروپنگ کا مسئلہ آ رہا تھا، وہ گروپنگ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے ایکسیپٹ کیا، اور انٹرم گورنمنٹ میں جو منسٹریز لینے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ 6 ministries given to the Congress, 5 ministries given to the Muslim League and 3 ministries given to the other minorities۔ 14 ممبر پہ مشتمل انٹرم گورنمنٹ برٹش نے بنائی، جس میں 6 منسٹریز کانگریس کو دی گئی، 5 منسٹریز مسلم لیگ کو دی گئی، 3 منسٹریز ادر مائنورٹیز کلاسز کو دی گئی۔ اس کے بعد کیبنٹ مشن کے جب یہ منسٹریز دی گئی تو کیبنٹ مشن کی صورتحال کو ڈسکس کرتے ہیں۔ On 28 Feb لیاقت علی خان selected as a finance member۔ لیاقت علی خان جو 5 منسٹریز دی گئی تھی مسلمانوں کو مسلم لیگ سے، ان میں جو فائنانس ممبر بنایا گیا وہ لیاقت علی خان کو بنایا گیا۔ presented the last budget of United India۔ He imposed business profit tax of 25% on all profit exceeding ₹1 lakh۔ مطلب جو بھی بزنس مین تھے جن کا پروفٹ 1 لاکھ سے زیادہ تھا اس پہ انہوں نے 25% جو ہے ٹیکس لگا دیا۔ He said he was following Islamic principle by taxing the rich and providing relief to the poor۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اسلامی اصولوں پر چل کے اصولوں پہ چل کر جو امیر لوگوں پہ ٹیکس لگا کر غریب لوگوں کو جو ہے ریلیف دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ The people of India termed it the poor's man's budget۔ انڈیا والوں لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ غریب لوگوں کا بجٹ ہے۔ Actually had drawn up an anti-British budget, but because it hurt the rich of every community, the largest community, the Hindu complained۔ مطلب اس جو ٹیکس نے تھے تمام کمیونٹیز کو، ایوری کمیونٹی ممبرز کو جو ہے ہرٹ کیا تھا، کیونکہ مسلمان ہی بزنس مین نہیں تھے اتنے بلکہ ہندو بھی تھے، اور ہندو پھر اس کے لیے آواز بھی اس لیے نہیں اٹھا رہے تھے کہ اگر ہندو مسلمانوں سے اس ٹائم زیادہ امیر تھے، لیکن یہ بھی تھا کہ وہ مسلمانوں ایسی کلاسز بھی تھی ہندو میں جو مسلمانوں سے بھی زیادہ غریب تھی، اس وجہ سے یہ ان کے لیے بھی فائدہ مند تھا۔ Abul Azad has written that Sardar Patel was so annoyed with Liaqat Ali's budgets that
he was willing to consider partition. مطلب عبدالکلام آزاد نے خط لکھا جس میں انہوں نے واضح طور پہ بتایا تھا کہ جو سردار پٹیل ہیں وہ اس بجٹ سے ناخوش ہیں، وہ اس پہ، اور وہ پارٹیشن کے لیے ہے ولنگ ہیں کہ ہم یہ جو مسلمان ہندو پہ اتنا ٹیکس لگا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم پارٹیشن اس کو کر لیں، ہم اس کو سیپریٹ کر لیں. تو یہاں پہ ایک موڑ لے رہی ہے گورنمنٹ، انٹرم گورنمنٹ، کہ جب انٹرم گورنمنٹ بھی بن گئی اس کے بعد یہ پارٹیشن کی بات پہ یہ خود آمادہ ہو رہے تھے، جبکہ پہلے یہ گروپنگ پہ بھی مسئلہ کر رہے تھے اور پارٹیشن تو دور کی بات تھی. ایونچولی دا کانگریس ایگری ٹو دا کریشن آف پاکستان. اس کے بعد جب لیاقت علی خان صاحب نے ان پہ اتنے ٹیکس لگانا شروع کر دیے تو وہ پارٹیشن کے لیے خود ہی جو ہے محنت کرنا شروع ہو گئے. وہ سچویشن ہم ابھی ڈسکرائب کریں گے. کانگریس پروپیگنڈا اگینسٹ لارڈ ویول ان برٹش پارلیمنٹ. نہرو وینٹ ٹو سنگاپور ٹو کنونٹ لارڈ ماؤنٹ بیٹن. جو کانگریس تھی انہوں نے جو ہے برٹش پارلیمنٹ میں پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، جو لارڈ ویول تھے ان کے خلاف کہ اس کو چینج کیا جائے. تو نہرو صاحب کو پتہ لگا کہ جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہے وہ سنگاپور میں ہے. وہ سنگاپور گئے اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کنونس کیا. یاد رہے نہروز وائف اینڈ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ور کلاس فیلو اینڈ ہیڈ کلوز ریلیشن شپ. جو نہرو کی وائف تھی اور جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے وہ ہم جماعت تھے اور ان کے درمیان بہت گہرے تعلقات تھے، اور جس کا رزلٹ ہمیں آگے ملے گا. Finally, British Prime Minister Clement Attlee announced that the new Viceroy of India is Lord Mountbatten. اس کے بعد فائنلی جو برٹش کی گورنمنٹ کی طرف سے نیو وائسرے اناؤنس کیے گئے تھے، جو پرائم منسٹر تھے برٹش کے، انہوں نے اناؤنس کیا کہ جو وائسرے ہیں انڈیا کے وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہیں. اور وہ کب سے تھے؟ آن 20 فیب 1947 سے اس کو کنسیڈر کیا جانے لگا. After a month, Viceroy Lord Mountbatten reached on 22 March 1948 دلی. 22 مارچ کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے دلی پہنچے تھے. After individual meeting with Congress and Muslim League leader, he decided they are unable to live together. مسلم لیگ اور کانگریس سے الگ الگ ملاقاتوں کرنے کے بعد جب برٹش نے ان کو ہدایت دی کہ آپ ان کے ساتھ ڈسکس کریں، اگر یہ ساتھ رہ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو وہ ساتھ رہ کر بھی ہم ان کو پاور ٹرانسفر کریں گے اس حساب سے، اگر یہ ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو ان کو سپریٹ کر کے پھر پاور ٹرانسفر کریں گے. جب انہوں نے الگ الگ ان کے ساتھ میٹنگ کی کانگریس اور مسلم لیگ کے ساتھ، تو وہ اس بات پہ پہنچے کہ یہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. لارڈ اس میں گیو ڈائریکشن ٹو دا لارڈ ماؤنٹ بیٹن آل پروسیجر آف پارٹیشن 15 اپریل 1947 اینڈ کنفرمیشن آف دس پارٹیشن 10 مئی 1947. لارڈ اس میں جو کہ وائسرے چیف جو اسٹاف تھا، جو برٹش میں وائسرے اسٹاف تھا اس کے یہ چیف تھے لارڈ اس میں. انہوں نے جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو یہ ڈائریکشن دی تھی کہ آپ تمام تر پارٹیشن کا جو پروسیجر ہے 15 اپریل تک بھجوا دیں اور اس کی کنفرمیشن جو ہے ہم 10 مئی تک کر دیں گے. ٹھیک ہے. آفٹر سچ ٹائپ آف سچویشن 2 question arises in our mind. یہ تمام تر صورتحال دیکھنے کے بعد ہمارے ذہن میں کچھ سوال جنم لے رہے ہیں جس کو یہاں ڈسکس کرنا بہت اہم ہے. فرسٹ جو ہمارا کوسچن تھا کہ وائی کانگریس سیٹ گیو فل گورنمنٹ ٹو مسلم لیگ انسٹیڈ آف پارٹیشن. پہلے جب پارٹیشن کی بات ہوئی تھی تو کانگریس نے یہ کہا تھا برٹش سے کہ آپ بھلے مسلم لیگ کو فل اٹانومی دے دیں، فل حکومت دے دیں، ان کو پورا کنٹرول دے دیں سب کانٹیننٹ میں، وہی حکومت کریں، لیکن اس سب کانٹیننٹ کو ڈیوائیڈ نہ کریں. ٹھیک ہے. پہلے انہوں نے یہ کہہ رکھا تھا. اس کے بعد پھر وائی کانگریس ایگریز ٹو پارٹیشن ریدر دین گروپنگ. اور سیکنڈ میں جب گروپنگ کی بات کی گئی تھی تو گروپنگ پہ کانگریس ناراض ہوئی تھی کہ گروپنگ نہ کریں. ٹھیک ہے. اور پھر بعد میں جب ٹیکس لگایا لیاقت علی خان صاحب نے تو پھر وہ اس جو ہے گروپنگ سے ہٹ کر ڈائریکٹ پارٹیشن پہ آ جاتے ہیں. تو یہ 2 سوال ہمارے ذہنوں میں ضرور اٹھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو میں ان دونوں سوالوں کا جواب آپ کو اینڈ میں دوں گا. آتے ہیں اب ہم پہنچ گئے ہیں
تھرڈ جون پلان پہ. آپ نے یہ دیکھا کہ کس طرح ہم تھرڈ جون پلان تک پہنچے. جب انٹرم گورنمنٹ بن گئی, لیاقت علی خان صاحب نے ان پہ ٹیکس لگائے, اور پھر جو سردار پٹیل تھے وہ اس پہ غصے ہوئے کہ یہ اتنا ٹیکس مسلمان ہم پہ لگا رہے ہیں, تو پھر وہ پارٹیشن پہ آمادہ ہوئے, اور پھر کانگریس نے خود ہی تگ و دو کی کہ اس کو سب کانٹیننٹ کو ڈیوائڈ کر دینا چاہیے, اور پھر انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کنونس کیا, اور پھر پارٹیشن کی باتیں شروع ہوئی, اور پھر تھرڈ جون پلان پیش کیا گیا. یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ پارٹیشن پلان ہی تھا, ٹھیک ہے, اور پاور ٹرانسفر کرنے کے حساب سے بھی اس میں ایک پوائنٹ ہے. تو ہم اب دیکھیں گے کہ تھرڈ جون پلان کیا تھا. اب تک ہم نے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا, اب ہم دیکھیں گے کہ تھرڈ جون پلان کی مین ریکمنڈیشن کیا تھی جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن لے کے پہنچے تھے. دا برٹش وڈ ٹرانسفر پاور ٹو سکسیسر اتھارٹیز. مطلب جو برٹش تھے انہوں نے کہا کہ ہم اب پاور ٹرانسفر کریں گے دو پارٹیز کو, ٹھیک ہے. وہ پارٹیز کون کون سی ہوں گی؟ پہلی ہوگی کانگریس جو ہندو میجورٹی کی پارٹی تھی, اور دوسری ہوگی مسلم لیگ جو مسلم میجورٹی کی پارٹی تھی. مطلب ان دو پارٹیز کو ہم پاور ٹرانسفر کریں گے, لیکن وہ کیسے کریں گے وہ ہم آگے بتائیں گے. اور دوسرا اس میں یہ پوائنٹ تھا 565 پرنسلی اسٹیٹس ریمیننگ انڈیپینڈنٹ. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات رکھی گئی کہ جو 565 پرنسلی اسٹیٹ تھی وہ مطلب جوں کی توں رہیں گی, وہ انڈیپینڈنٹ رہیں گی, وہ کسی کے ساتھ الحاق کریں یا نہ کریں یہ ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی ڈائریکشن دی گئی تھی کہ جو جہاں پہ مسلمانوں کی میجورٹی ہے وہ مسلم پاکستان میں مطلب شامل ہو جائے, جو جہاں پہ ہندو میجورٹی ہے وہ ہندوستان کے ساتھ شامل ہو جائے. انشاءاللہ وہ ہم تھرڈ جون پلان ریڈ کلف ایوارڈ میں ڈسکس کریں گے. لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ پہلا جو برٹش نے پوائنٹ دیا تھا وہ تھرڈ جون پلان کے تحت تو ہندو اور مسلم میجورٹی دونوں کو پاور ٹرانسفر کریں گے, پرنسلی اسٹیٹ کو انڈیپینڈنٹ رکھیں گے, اور تھرڈ پوائنٹ تھا پارٹیشن آف بنگال اینڈ پنجاب, اور اس کے ساتھ دوسرا تھا ریفرینڈم ان NWFP اینڈ سہلٹ. مطلب یہ جو پوائنٹ تھا پنجاب اور بنگال کو پارٹیشن کی جائے گی, اس کو ڈیوائڈ کیا جائے گا فردر, ٹھیک ہے, اور ریفرینڈم کرایا جائے گا NWF میں اور سہلٹ میں جو ہے دونوں جگہوں پہ. یہ جو ہے ڈسٹرکٹ NWF جو صوبہ تھا وہاں پہ بھی ریفرینڈم ہوگا, اور سہلٹ جو ڈسٹرکٹ تھا آسام کا وہاں پہ بھی ریفرینڈم کرایا جائے گا. اور لاسٹ پوائنٹ اس کا یہ تھا دا ایکٹ آلسو پرووائڈیڈ فار دا کنٹینیوشن آف دا گورنمنٹ انڈیا ایکٹ 1935 انٹل سچ ٹائم ایز دا ٹو ڈومین فریمڈ دیئر اون کانسٹیٹیوشن. اور ان دونوں ہندو میجورٹی اور مسلم میجورٹی کے جو ایریاز کو ہے 1935 کے ایکٹ کے تحت چلایا جائے گا جب تک وہ اپنا قانون نہیں بنا لیتے. ناظرین آپ نے سمجھا کہ تھرڈ جون پلان کے 4 پوائنٹ تھے جس میں وہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاور ٹرانسفر ہوگی ہندو اور مسلم میجورٹی کو, مسلم لیگ اور کانگریس کو. جو پرنسلی اسٹیٹ ہیں وہ ریمیننگ انڈیپینڈنٹ ہوں گی, اور پارٹیشن آف بنگال اینڈ پنجاب ایز ویل ایز ریفرینڈم ان NWF اینڈ سہلٹ, ٹھیک ہے. اور فورتھ تھا کہ 1935 کے ایکٹ کے تحت چلایا جائے گا. اب ہم دیکھیں گے کہ جو اس تھرڈ جون پلان کے بارے میں مسلم لیگ کا کیا کہنا تھا. آفٹر تھرڈ جون پلان کانگریس واز ایکسیپٹیڈ دس پلان, ٹھیک ہے. کانگریس کو تو یہ پسند آیا تھا کیونکہ پارٹیشن آف بنگال اور پنجاب ہو رہی تھی جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت تھی. Conversely, it was a partition of 2 provinces which prevented the All India Muslim League from accepting this plan. جو مسلم لیگ تھے وہ تھوڑا سا یکدم سے اس پلان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے کیونکہ 2 پروونسز جو تھے ان کی پارٹیشن کی بات کی گئی تھی. مولانا حسرت موہانی protested the loudest and said that the Pakistan should not be accepted. جو مولانا حسرت موہانی تھے انہوں نے جو ہے یہ کہنا شروع کر دیا اور پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا کہ پاکستان مطلب اس چیز کو نہیں مانتا. ابو الہاشم the General Secretary of Bengal was disappointed. The third June plan did not provide for the independence of Bengal. جو ابو الہاشم تھے جنرل سیکریٹری آف بنگال وہ بھی اس پلان سے ناخوش تھے. ان کا کہنا تھا کہ بنگال کو انڈیپینڈنٹ قرار نہیں دیا گیا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن threatened Jinnah with the permanent loss of Pakistan if he did not give an immediate and firm acceptance. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا جناح کو تھوڑا سا
تھریٹن دیا، خطرہ لاحق ہوا جنا کو کہ اور ماؤنٹ بیٹن نے اس خطرے کو اور بھی مزید مطلب پختہ کیا ان کے ساتھ پرائیویٹ میٹنگ کر کے کہ اگر آپ نے اس کو یکدم سے جلدی سے ایکسیپٹ نہیں کیا تو آپ پاکستان کو مطلب مکمل طور پہ جو ہے کھو سکتے ہیں۔ پرائیویٹ میٹنگ آف آل انڈیا مسلم لیگ واز ہیلڈ، پھر خود میں ایک پرائیویٹ میٹنگ ارینج کی گئی جس کو کیمرہ میٹنگ بھی کہا جاتا ہے، جس میں صرف آل انڈیا مسلم لیگ کے ممبر تھے۔ وہ میٹنگ ارینج ہونے کے بعد اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ آل انڈیا مسلم لیگ ایکسیپٹڈ 3 جون پلان، دا اسٹیج واز ناؤ سیٹ فار دا کریشن آف پاکستان۔ اور پھر جو ہے اس پلان کو ہے کہ مسلم لیگ نے بھی ایکسیپٹ کیا کہ ٹھیک ہے آپ پنجاب اور بنگال کی بھلے پارٹیشن کریں، سہلٹ اور اسام اور سہلٹ اور NWF میں ریفرینڈم کرا دیں، ہمیں یہ منظور ہے، کیونکہ جناح یہ سوچ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے ہم پاکستان کو مکمل طور پہ کھو دیں، اور پنجاب اور بنگال کا جو پارٹیشن ہے وہ انشاءاللہ ہم ریڈ کلف ایوارڈ میں ڈسکس کریں گے کہ اس میں کیا پروگریس ہوئی تھی اور کیا وائلیشن ہوئی تھی رولز اینڈ لاء کی۔ تو 3 جون پلان کا آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا پلان بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو اگر میں اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کروں تو آپ یاد کریں کہ جب کیبنٹ مشن انٹروڈیوس کرایا گیا تو پہلے مسلم لیگ اور کانگریس ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی، لیکن بعد میں دونوں نے اس کو ایکسیپٹ کر کے انٹرم گورنمنٹ جو 14 لوگوں پہ مشتمل تھی اس کا حصہ بنے، اور اس منسٹریز میں لیاقت علی خان کو فائنانس ممبر قرار دیا گیا، جس نے یونائٹڈ انڈیا کا لاسٹ بجٹ پیش کیا جس میں انہوں نے 25% پروفٹ ٹیکس لگا دیا تھا، جس کی وجہ سے جو انڈیا کے اور برٹش کے جو لوگ تھے امیر وہ اس سے ناخوش تھے، اور پھر سردار پٹیل بھی اس سے ناخوش تھے، اور انہوں نے فائنلی جو یہ کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ یہ اتنا بڑا ٹیکس لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر کانگریس نے خود ہی محنت کر کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کنونس کر کے وائسرے جو تھے لارڈ ویول کو ہٹا کے خود لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو نیو وائسرے آف انڈیا بنوا کر انہوں نے سب کانٹیننٹ میں لے کے آئے، جو کہ 20 مئی سے نیو اناؤنسمنٹ تو ہو گئی تھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی، لیکن وہ 22 مارچ کو یاد رکھیں کہ وہ پہنچے تھے دہلی پہنچے تھے۔ اس کے بعد پرائیویٹ میٹنگ ہونے کے بعد مسلم لیگ اور کانگریس کے بعد اس پہ طے پایا تھا کہ یہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ہی 3 جون پیش کیا تھا جس کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن پلان بھی کہا جاتا ہے، جس میں پارٹیشن آف بنگال اینڈ پنجاب کی بات کی گئی تھی، جس پہ مسلم لیگ جلدی سے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے قاصر رہی، لیکن بعد میں مکمل طور پہ پاکستان کو کھو دینے کے ڈر سے اس کو ایکسیپٹ کیا گیا۔ اور جو پنجاب اور بنگال کی پارٹیشن کی بات ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی ریڈ کلف ایوارڈ میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن یاد کریں میں نے آپ سے 2 کوسچن پوچھے تھے کہ کانگریس فل گورنمنٹ مسلمانوں کو کیوں دینا چاہتی تھی، اور وہ فل پارٹیشن کے حق میں تھی بلکہ گروپنگ کے حق میں نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ فل گورنمنٹ مسلم لیگ کو اس لیے دینا چاہ رہی تھی کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ مسلم لیگ کو جب ہم فل گورنمنٹ دیں گے اور جب اپوزیشن میں کانگریس آئے گی تو ہم ان کو بہت برے طریقے سے سب کانٹیننٹ میں ان کی گورنمنٹ کو فیل کر دیں گے، اور یہ جو خواب دیکھ رہے ہیں سیپریٹ الیکٹوریٹ کا، مسلمانوں کو الگ ہونے کا، تو جب یہ سب کانٹیننٹ میں ان کی مقبولیت ختم ہو جائے گی تو یہ سیپریٹ الیکٹوریٹ یا سیپریٹ لینڈ کے لیے بھی محنت نہیں کریں گے، اور یہ ہمیشہ کے لیے ڈویژن آف سب کانٹیننٹ جو ہے ختم ہو کے رہ جائے گی۔ اور گروپنگ کے حق میں اس لیے نہیں تھے، بعد میں ان کو اندازہ ہو گیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کی خصوصیات کا، وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر گروپنگ کر لیتے ہیں، گروپنگ پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں لیکن پارٹیشن پہ نہیں کرتے تو ان کو خطرہ تھا کہ جو مسلم لیگ ہے آگے چل کے، جیسا وہ کانگریس ہمیشہ سے کہتی تھی کہ سب کانٹیننٹ کی سول ریپرزنٹیٹیو اگر کوئی پارٹی ہے تو وہ کانگریس ہے، تو ان کو خطرہ تھا کہ اگر پارٹیشن نہ ہوئی اور جس طرح لیاقت علی خان صاحب اس طرح کے ٹیکس لگا کے ڈفرینٹ قسم کی جو امینڈمنٹ کر کے جو ان کے غریب طبقہ تھا ان کو ریلیف مل رہا تھا، وہ مسلمانوں کے اس ٹیکس نظام سے بہت خوش تھے، اور اس طرح اور قائد اعظم صاحب بھی اپنے طریقے سے
ان کو جو ہے ڈیگریڈ کر سکتے ہیں، اور آگے چل کے کانگریس کا نام و نشان بھی ختم ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی سول ریپرزنٹیٹیو پارٹی ہوگی سب کانٹیننٹ کی تو وہ مسلم لیگ بن جائے گی اور کانگریس کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے انہوں نے گروپنگ کو ایکسیپٹ کرنے سے مطلب ایکسیپٹ نہ کیا، بلکہ پارٹیشن کو ہی ایکسیپٹ کیا کہ یہی ہمارے حق میں ہے۔ اور انشاءاللہ ہم آگے پنجاب اور بنگال کی جو پارٹیشن ہے اس میں کیا وائلیشن ہوئی، ہم اس کو ریڈ کلف ایوارڈ میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔